सेपरेट कितना कितना डालना है। सुपर बम की फ्रास को हम किस तरीके से निकालते हैं। पहले नंबर पे है तो ये छन्नी है जो आमतौर पे ये बहुत नरम नायलॉन की बनी हुई जाली बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, और ये जाली जो है इसी तरह से झोली में डाल करके इसी जाली की झोली बना ले, और इस तरीके से भी आप इससे आसानी से वो करें। आसान तरीन दो तरीके हैं जिस तरीके ने डीप फ्रीज़र वाली साइड के ऊपर रखना है, डीप की साइड पे जहाँ पे बर्फ़ जमती है। ये आपको पहले सिर्फ 3 कप, ये जो चाय का छोटा कप होता है, सिर्फ 3 कप बिस्मिल्लाह अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल हसनैन, मील वॉर्म एंड सुपर वॉर्म फार्मिंग पाकिस्तान से। तमाम तर तारीफ़ें, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, हम्द व सना व सताइश सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारी शहरक से भी करीब है। हमारी शहरक में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी वो जानता है। हर शय का खालिक है, हर शय का मालिक है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सब मिल कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले रसूल पर दुरूद पढ़ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि मैं खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके मलाइका, उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो ए दार इस्लाम में दाखिल होने वाले जितने भी लोग हैं उनको हुक्म दिया अल्लाह पाक ने कि नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजा करें। तो हमें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम का विर्द भी किया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के लेसन की इब्तिदा करते हैं। इसकी इब्तिदाइया जो है उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें आज बतानी हैं। नंबर 1 कि सुपर बम की फ्रास को हम किस तरीके से निकालते हैं। सुपर बम की फ्रास निकालने के जो है वो 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये बताना लाजमी है कि आपने इनको सेपरेट कितना कितना डालना है। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ आ रही है वो सेपरेट ज़्यादा डालने की वजह से आ रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सेपरेट डाल देते हैं, फिर उसके अंदर फ्लाई मौत और दूसरे मामला जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो सेपरेट कितना डालना है और वाटर सोर्स किस तरह से डालनी है, तो इसके मुतालिक आपको बताना है। पहले नंबर पे है तो ये छन्नी है जो आमतौर पे घरों में चावल का पानी निकालने के काम में आती है, और ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। ना मिल सके तो इसके अलावा एक दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास, हम आपको दोनों ही ऑप्शन जो इसमें बताएंगे। इसमें बहुत आसानी होती है क्योंकि इसके अंदर कोई रगड़ पैदा नहीं होती। इसमें अगर हम अंदर हाथ फेर के देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ होती है ये छन्नी। तो इसकी वजह से जो हमारे सुपर बम में इनकी आदत होती है कि जिसमें भी जिस चीज़ में भी रखो ये चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये क्लाइंब कर रहे होते हैं, उसके बाद उससे इनके पैर टूटने के या दूसरे मामलात होने के सबब नहीं बनता है। तो ये है तरीक़ेकार कि जिसमें आपने इनका बहुत आसानी से जो है ये फ्रास आप इनकी अलग कर सकते हो। छन्नी की हमें ये वाली ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आटा छानने वाली छन्नी होती है, उसके सुराख बहुत बारीक होते हैं। अच्छा, आटा छानने वाली छन्नी में भी कुछ मोटे सुराख वाली छन्नियाँ मिल जाती हैं। अगर वो मिल जाए तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये है और हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से आपको बता दें कि इसमें इजीली आधी ट्रे करके 2 दफ़ा इसमें तकरीबन 2000 वर्म्स होते हैं, और ये इजीली इसमें से हम सफाई कर लेते हैं। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप सुपर वर्म के जो है वो फ्रास बआसानी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरा जो मेथड है वो भी हम अभी आपको दिखा देते हैं कि वो दूसरा मेथड क्या है।
یہ بہت نرم نائلون کی بنی ہوئی جالی بازار میں آسانی سے مل جاتی ہے، اور یہ جالی جو ہے بیسیکلی بچیوں کے فراقوں میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی. خاص طور سے گارمنٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ وہ سمجھ سکتے ہیں. اس کو اس طریقے سے ہم ٹرے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اس کے سائڈ پہ جو ہے ہم نے الاسٹک لگایا ہوا ہے، اور اس پر جو ہے ایزیلی ہم وہ ڈالتے ہیں اپنے سپر بم کو، اور وہ آرام سے اس میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک میتھڈ اور بھی ہے، وہ یہ ہے اس میں اسی طرح سے جھولی میں ڈال کر کے اسی جالی کی جھولی بنا لے، اور اس طریقے سے بھی آپ اس سے آسانی سے وہ کر سکتے ہیں. اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ کچھ چوکر ہوتا ہے نا، جو ابھی فراس میں کنورٹ نہیں ہوا ہے، وہ اس میں رہ جاتا ہے، اور وارمز کے ساتھ جو ہے وہ اسی ٹرے کے اندر واپس بھی آ جاتا ہے. تو یہ جو ہے آسان ترین دو طریقے ہیں جس طریقے سے آپ بہت آرام سے اس کی فراس کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، ہر صورت میں آپ ان کی فراس اسی طریقے سے نکال سکتے ہیں. یہ بھی کوئی اتنا مشکل امر نہیں ہے، مگر وہ چھنی والا جو سچویشن ہے وہ بہت ایزی ہے، اور اس کو جو ہے ہم بہت بہتر طریقے سے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ گندگی بہت زیادہ ہوتی ہے، فراس اڑتی ہے، ہاتھ پیر پہ بھی لگتی ہے، باہر بھی گر رہی ہوتی ہے. اس میں جو ہے یہ تمام چیزیں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں. یہ والا جو طریقہ ہے یہ بہت اچھا سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. اس میں گندگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں بہت ایزیلی ہم فراس کو بھی نکال لیتے ہیں اور ہمارا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اگر یہ چھنی مل جائے تو پھر تو بہت ہی بہتر ہے، مگر بصورت دیگر اگر نہ ہو کسی کے پاس تو وہ اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے. لوگ اس کو بھی آٹے کی چھنی سے کوشش کرتے ہیں چھاننے کی، مگر ان کی فراس ہوتی ہے تھوڑی موٹی، تو آٹے کی نارمل چھنی سے یہ نہیں چھن سکتا. تو اس کی وجہ سے یہی وجہ سے آپ کو جو ہے اس کے فراس جو نکالنے کا طریقہ ہے وہ تھوڑا میل وارم سے الگ ہے. تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کو آپ نے جو فیڈنگ کرنی ہے، جو سپریٹ دینا ہے، وہ کتنے مقدار میں دینا ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ لوگوں کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، اس کو ملحوظ خاطر آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے سپریٹ جو بھی دینا ہے، جو کچھ بھی آپ دے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ لے کر کے آ رہے ہیں، اس کو ایٹ لیسٹ 48 گھنٹے تک آپ نے ڈیپ فریزر والی سائڈ کے اوپر رکھنا ہے، ڈیپ کی سائڈ پہ جہاں پہ برف جمتی ہے. یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور دوبارہ سے اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں، تاکہ اس کے اندر جو بھی جراثیم ہے، جو سنڈیاں پیدا ہو گئی ہیں، یا وہ جو فلائی ماؤتھ ہے اس کے انڈے پڑے ہوئے، وہ سب جو ہے اس کی وجہ سے تباہ برباد ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو میل وارمز ہیں یا سپر وارمز ہیں ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آتی. یہ سب سے پہلا عمل ہے جس کو آپ نے نوٹ کر کے رکھنا ہے. اور اگر ان کیس آپ ڈیپ میں نہ رکھ سکیں، یہ سہولت اگر موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو چولہے پہ چڑھا دیں کسی کڑھائی کے اندر، اور اس کو ہیٹ ٹریٹ کر لیں. اس سے بھی آپ کے یہ معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. مگر ہیٹ ٹریٹ میں پرابلم ہوتی ہے، سپریٹ کے اندر جو بہت ساری وائٹامن اور پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ٹرے لگی ہوئی ہیں، اس میں تقریباً ہر ایک ٹرے میں 1800 سے 2000 سپر بم موجود ہیں، اور ہم ان کو صرف 3 کپ، یہ جو چائے کا چھوٹا کپ ہوتا ہے، اس سے 3 کپ ہم ایک وقت میں ان کو ڈالتے ہیں، اور یہ تقریباً 2 سے 3 دن کے لیے ان کے لیے سفیشینٹ ہوتا ہے. اس سے جو زائد اگر ہم استعمال کریں گے تو پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جو حشرات الارض ہیں، خصوصی طور پہ جو رائس ماؤتھ ہے، فلائی ماؤتھ ہے، یہ آ کر کے اس میں انڈے بچے دے سکتے ہیں، اس کو اپنے خوراک کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بس 3 کپ حد ہے ان کو دیجیے. اور یہاں پہ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس کی فراس نکالیں اور ان کو نیا سپریٹ دیں، تو نئے سپریٹ دینے کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ ان کو واٹر سورس کوئی بھی نہ دیں. ابھی جس دن آپ نے سپریٹ دیا ہے اس کی ویری نیکسٹ ڈے ان کو واٹر سورس دیجیے. اس کے بعد جو ہے یہ فراس بنتی رہے گی، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ نے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد پھر ان کو مانیٹر کرنا ہے. اگر یہ اپنے جو سپریٹ ہے اس کو استعمال کر چکے ہیں تو آپ نے نیا مزید سپریٹ اس میں ایڈ کرنا ہے. ابھی آپ نے فراس نہیں نکالی.
فراز نکالنے کے لیے آپ ہفتے کے ایک دن، جس دن آپ کی چھٹی ہو اس دن کافی ہے، اس دن آپ فراز نکال لیجئے، چاہے اتوار کا دن ہو، چاہے جمعے کا دن ہو، یا جو بھی دن آپ کو آف ہوتا ہے، آپ اس دن جو ہے ایزیلی اس کی فراز نکال سکتے ہیں۔ ہر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن فراز کو نکالنا فضول ہے۔ تو کم سے کم ان کو کھانے کے لیے دیجیے اور کم سے کم پینے کے لیے دیجیے۔ اگر واٹر سورس آپ ان کو اپلائی کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیجیے کہ 50 گرام کے 3 پیس ایک ٹرے میں ڈالیں۔ اگر وہ ایک دن میں اس کو ختم کر دیں یا 2 دن میں ختم کر دیں تو پھر مزید واٹر سورس ان کو دے دیجیے، اس میں جو بھی آپ لوکی ہے، آلو ہے، کوئی پھل ہے، سیب ہے، کچھ بھی دے رہے تو وہ آپ ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ فراز کیسے نکالنی ہے اور ان کو سپریٹ کیسے دینا ہے۔ بس پھر ایک دفعہ اور آپ لوگوں سے بیان کر دے رہا ہوں کہ یہ خیال رکھیں کہ اس کو یا تو سپریٹ کو کولڈ ٹریٹ کریں یا ہیٹ ٹریٹ کریں، اس کے علاوہ انہیں نہ ڈالیں۔ التماس آپ لوگوں سے بار بار کر رہا ہوں اور ڈیلی دیکھتا ہوں کہ ہر ویڈیو کے 35، 40، 50 افراد، 100 افراد، 80 افراد دیکھتے ہیں، مگر لائک دینے میں پتہ نہیں کیوں جھجکتے ہیں، یا کمنٹس کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا لائک کا بٹن دبانے سے کوئی ہاتھوں کی جنبش میں جلن پیدا ہو جاتی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ لگا کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ جلن ہو یا نہیں ہو، مگر کبھی لائک کر دیا کریں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ انفارمیٹیو ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں آگے۔ آج کا اس لیسن کا یہ اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔